ہمارا مردوں کے اس کھانے کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اس طرح میرے دل کی طبیعت نہیں مانتی اس بات کو۔ ظاہر ہے کہ جب ایسی پاک دامن اور حیادار عورتیں ہوں گی تو ان سے پیدا ہونے والے لوگ بھی اللہ کے ولی اور بزرگ پیدا ہوں گے، لیکن یک مشت 40-50 سال کے اندر وہ چیز جو ہے دیکھتے دیکھتے ختم ہوگی۔ تو یہ میرا بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو یوں ہی نہیں ہوئے۔ ہم مسلمان جو ہیں ہماری پالیسی بڑی ناقص ہے اور ہم غیر ضروری مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ بڑا شاطر ہے، بڑا چالاک ہے، وہ بڑا ہوشیار ہے۔ ہمارے دشمن نے ہماری جو اصل بنیادیں ہیں ان پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں ہم اس بات کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ابھی ہم اس چکر سے نہیں نکلے کہ یہ دیوبندی ٹھیک ہے یا بریلوی ٹھیک ہے، یہ لیڈیز ٹھیک ہے، ہاتھ اوپر کرنے ہیں نیچے کرنے ہیں، ان کو ان باتوں کے اندر لگا دیا۔ جو ہماری بنیادیں تھیں کہ رزق حلال، اور جو وہ ہماری بنیادیں تھیں کہ حیا، جو ہماری بنیادیں تھیں پردہ، جو وہ ہماری بنیادیں تھیں اللہ اور رسول کے ساتھ محبت، ان کو انہوں نے کمزور کر دیا۔ تو یہ ایک بازار کے اندر ایک پاپڑ ملتا ہے، اس کو لیز کہتے ہیں، چھوٹے بڑے سب اس کو بڑی خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں، اور اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حلال۔ حلال اس لیے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ جو چیز کسی ملک کے اندر بنتی ہے پوری دنیا کے اندر جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، ان کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں حلال حرام کے پیمانے مختلف ہیں، کیونکہ مسلمان تو حلال چیز کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا۔ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حلال، لیکن اس کا جو اوپر ریپر ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ نشانات دیے ہوئے ہیں، کچھ کوڈ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کوڈ کو آپ جب ملائیں تو یہ موبائل کے اوپر جو گوگل پر ہر چیز آتی ہے تو وہاں پر فوراً اس کی تفصیل آ جاتی ہے کہ جس کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے وہ سور کی چربی کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے، اور سور جو ہے تمام جانوروں میں سے، تمام جانداروں میں سے سب سے بے حیا جانور ہے۔ اور انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو، بچوں کو، کہ وہ جب اس کو کھائیں گے اور جب وہ کھا کر بڑے ہوں گے، ظاہر ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے، جو چیز دیکھتا ہے، جس ماحول کے اندر رہتا ہے، اس کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سور جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح حرام قرار دیا، تو اس کی چربی کے اندر وہ پاپڑ بنا کر ہمارے بچوں کو کھلائے جا رہے ہیں۔ جب وہ بچے اس کو کھائیں گے، جب وہ بچے بڑے ہوں گے، ان بچوں کے اندر کیسا حیا اور کیسا پردہ وہ آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے پوری دنیا اس وقت مسلمانوں کے ایمان کے سودے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور جس طرح میں نے مائی صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، یہ میرا بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین جانیں یہ میری جو بات ہے یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی بناوٹی بات بھی نہیں ہے۔ میں اپنے دل کی حقیقت آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، جو محسوس کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ فرمایا کہ میں جو کچھ آنکھ سے دیکھتا ہوں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں تو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں کہ نہ جانے کا آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اس لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے کلمے اور ایمان کی فکر کریں کہ آنے والے جو حالات ہوں گے آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، کیا آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات میں 15 سال کے اندر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 15 سال جو بچہ پیدا ہوگا، 15 سال کے بعد وہ جوان ہوگا، اور آج کا جو 50 سال کا یا 40 سال کا آدمی ہے وہ 15 سال کے بعد یہاں پر نہیں ہوگا، وہ تیز زمین چلا جائے گا۔ تو آنے والے لوگ جو ہوں گے وہ کیسے پیدا ہوں گے، وہ کیسے نمازی ہوں گے، وہ کیسے قرآن پڑھنے والے ہوں گے، کیسے حیادار ہوں گے، اس بات پر کبھی غور کریں۔ تو وہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اس نقطے کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ میں اور آپ جس طرح کہ آپ دیکھیں پرانے زمانے کے اندر جو لوگ ہوا کرتے تھے تو داڑھی مڑوانا، جب نئے نئے لوگ جو انہوں نے فیشن دیکھا شہروں کے اندر گئے اور واپس آ کر اگر کوئی داڑھی موڑتا بھی تھا تو علاقے میں وہ بزرگوں سے بڑا شرماتا تھا
کہ بھائی اب میں کسی بڑے کے سامنے کیسے جاؤں گا کہ میں نے داڑھی جو منڈوا دی ہے. اور اسی طرح جو ہے پرانے لوگ وہ پگڑی پہنتے تھے اور پھر ٹوپی پر بات آ گئی اور ٹوپی کے سوا کسی بزرگ کے سامنے جانا بے ادبی اور گستاخی خیال کیا جاتا تھا. پھر ایسا وقت آ گیا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوان بچہ باپ کے سامنے داڑھی شیو کرتا ہے اور بالوں کا سٹائل بناتا ہے اور اس کو کوئی عیب کوئی بے ادبی خیال نہیں کیا جاتا. یہ باتیں کس طرح پیدا ہوئی کہ وہ جو کھانا اور ہمارا ماحول جو تھا اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. اور آج بھی چیدہ جو لوگ آپ کو کسی جگہ پر کچھ نیک نظر آتے ہیں یا کچھ دین والے لوگ نظر آتے ہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ یہ دین والے لوگ یا اچھے لوگ اور اس فتنے کے زمانے کے اندر اپنی جان بھی قربان کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی بطور معجزہ یا بطور کرامت نمودار نہیں ہوگے. ان کے پیچھے بھی ایک پوری داستان ہے. جس طرح غیر مسلم نے مسلمانوں کو بے حیا کرنے کے لیے اپنا زور لگایا، تحریک چلائی، اسی طرح جو دین والے لوگ تھے، جو دیندار لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، ان لوگوں کے اثرات کی وجہ سے آج آپ کو دنیا کے اندر کچھ نیکی نظر آتی ہے، کچھ دین والے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس بات کو اس آیت کے اندر بیان کیا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، یعنی مرنے کے بعد ہم سب زندہ ہوں گے. اب یہ ہمارا ایمان ہے. تو قرآن نے بھی یہ کہا کہ جب انسان مر جائے گا مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ ہم زندہ کریں. اور زندہ کرنے کے بعد آگے کہا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں یہ آدمی جو کچھ آگے بھیجتا ہے اور جو کچھ یہ اپنے اثرات آثار پیچھے چھوڑتا ہے. آگے بھیجنے سے مراد تو یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں شرط یہ ہے کہ نیک کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ناموری کے لیے نہ ہو، لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے نہ ہو. تو وہ نیک کام انسان سے پہلے اللہ کے ہاں آگے جمع ہو جاتا ہے اور اس کا صلہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. لیکن فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور کچھ آثار جو وہ پیچھے چھوڑ گیا. یہ پیچھے چھوڑ جانا کیا ہے؟ پیچھے چھوڑ جانا یہ ہے کہ جو میں نے تمہید باندھی، جو موضوع باندھا کہ ایمان کی فکر کریں کہ یہ نیکی یوں ہی نہیں پھیلتی، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر یہ نقطہ بھی موجود ہے کہ گویا بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے، کافر کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی مثال سفید کاغذ جیسی ہے. جس طرح سفید کاغذ ہوتا ہے اس پر آپ جو چیز لکھیں گے اس پہ اس کے اندر اسی کے نقش باقی رہیں گے. اس طرح بچہ جس ماحول کے اندر پیدا ہوتا ہے اس سے وہ وہی چیز اخذ کرتا ہے. تو دنیا کے اندر جو نیک لوگ موجود ہیں، انہوں نے جن گھروں کے اندر آنکھ کھولی، جس ماحول کے اندر آنکھ کھولی، وہاں پر دین والے لوگ، دین والا ماحول موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ دین پر قائم ہیں. اور جن گھروں کے اندر دین نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، اللہ کے نبی کی سنت نہیں تھی، وہی بچہ فطرتاً تو مسلمان تھا لیکن اس کے ماحول نے اس کو گمراہ کر دیا. اسی طرح آنے والے وقت کے اندر یہ اب ہم جو نیک کام کر رہے ہیں خدا کے لیے، ایک تو ہماری قبر آخرت ہے، وہ تو یعنی ہمارا ذاتی معاملہ آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی معاملہ ہے کہ ہم آج جو نیکی کریں گے اس نیکی کا اثر ہمارے آنے والی نسلوں پر مرتب ہوگا، بے شک کریں. اور ہم جو برائی کریں گے اس کا اثر بھی آنے والی نسلوں پر مرتب ہوگا. اس لیے مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے خوش ہو جائے، فرما اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے اثرات کو اس انسان کی 7 پشتوں تک جاری کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ اس نے نیک کام کیا اور اللہ خوش ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات کو 7 پشتوں تک باقی رکھتے ہیں. فرما اسی طرح اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غضبناک ہو جاتے ہیں، فرما اس کے اثرات بھی 7 پشتوں تک جاری رہتے ہیں. اللہ.
تو اس لیے ہماری قبر آخرت تو خود بھی وہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو ابھی وجود کے اندر نہیں آئی، ان کا نیک یا بد ہونا بھی ہمارے اعمال پر ہوگا۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ایک عمل تو تم نے آگے بھیج دیے، لیکن کچھ اعمال کے اثرات تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو، لیکن ہم تم آگے جو بھیج رہے ہیں اس کو بھی لکھتے ہیں، اور تم نے جو آثار پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہم سے ڈھکے چھپے نہیں، اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ اس لیے آج کا وقت بڑا فتنے کا وقت ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچیں، خاص طور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ بھئی ہم جب چلے جائیں گے یہ اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہمارے بچے کہاں رہیں گے، ان کے مکان نہیں ہیں، ان کا روزگار نہیں ہے، جائیدادیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کا ایسا نظام ہے، انسان صرف جلد باز ہے۔ ورنہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس کے پالنے کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ رب ہے۔ رب کے معنی ہیں ابتدا سے لے کر آخر تک اس کی پرورش کا بندوبست کرنا، انتظام کرنا۔ وہ اللہ نے انتظام کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، وہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ فرمایا کہ ہر چیز کے خزانے جو وہ ہمارے پاس ہیں، اللہ نے یہ کہا، کسی حکومت کے پاس نہیں ہے، کسی وزیر بادشاہ کے پاس نہیں ہے، وہ تو بظاہر ہے کہ ہم نے چوکیدار مقرر کیا ہوا ہے۔ اصل خزانے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو ہم نہیں اتارتے مگر ایک اندازے کے مطابق، کہ کس کی کتنی ضرورت ہے، کس وقت اس کو دینا ہے، وہ اندازہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن فکر اس بات کی کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ نمازی کیسے بنے گی۔ اللہ نہ کرے، یہ دجال کا فتنہ ہے، یہ جو ہم کورونا وغیرہ سن رہے ہیں یہ بھی دجال کی ایک فتنہ ہے۔ یہ دجالی لوگ یہودی جو ہیں، دجال ان میں سے ہوگا۔ یہ آگے یہودی جو ہے یہ اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، اور یہ ویکسینیں وغیرہ دوسرے امریکہ کے اندر یہ سینیٹائزر جو ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو لگاؤ تو کورونا نہیں ہوتا، انہوں نے پابندی لگا دی۔ اس کی مختلف قسمیں تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے استعمال کرنے کے اندر اور بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، انہوں نے اس پر پابندی لگا دی وہاں پر۔ اور یہاں پر یعنی انسان اپنی طرف سے جب بھی جتنا بھی سمجھدار بنے گا اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا۔ اس لیے انسان اپنی عقل کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے تابع ہوگا، تب انسان بیماریوں سے بھی بچے گا، فتنوں سے بھی بچے گا، اور دجال کے فتنے سے بھی تبھی بچے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون کی طرف پلٹ جائے۔ تو اس لیے یہ کہا کہ ہم لکھتے ہیں انسان جو آگے بھیج رہا ہے اور انسان کے آثار جو پیچھے باقی رہیں گے اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ سب کچھ ہمارے ہاں ایک کھلی کتاب کے اندر درج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخود